کے جو پریزیڈنٹ تھے کہ جی آپ نے ایک فرد کو کتنا قرضہ دیا ہوا ہے، تو کہنے لگے نہیں یہ تو کانفیڈینشیل ہوتا ہے جی، رازداری ہوتی ہے، ہم کسی کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ پی ایم صاحب نے کہا جی میں نام تو نہیں پوچھ رہا، میں نے پوچھا کہ ایک بندے کو ایک وقت میں آپ نے کتنا زیادہ سے زیادہ قرضہ دیا ہوا ہے۔ تو اس پہ پی ایم صاحب کافی سیخ پا بھی ہوئے۔ ابھی جو ہے یہ چونکہ اب انفارچونیٹلی حکومت نے اسٹیٹ بینک کو بھی شاید آزاد کر دیا ہے اور اسٹیٹ بینک کے اوپر حکومت کا کوئی ریسٹرکشن نہیں رہی، تو اب بالکل یہ مادر پدر آزاد ہو جائیں گے۔ یہ جب چاہیں گے کرنسی کی جو ہے وہ ریل پیل کو روک لیں گے یا اس کو زیادہ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ناظرین، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کے ٹاپک میں مضمون میں میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا جو سودی بینک کس طریقے سے مطلب ہے پوری معیشت کو اور پوری انسانیت کو کھائے چلے جا رہے ہیں کینسر کی طرح۔ یہ میرا پیج بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ ایک اندازہ کریں کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ اپنی جو سیونگ ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ساڑیاں جتیاں ساڑا سر، ہمارے لوگوں سے سارا پیسہ لے کے وہ جمع کرتے ہیں اپنے بینک کے تہہ خانوں میں، جو بھی ان کے والٹ ہیں یا سیفس ہیں اس میں جمع کر لیتے ہیں۔ اور مثلاً ان کے پاس 10 کروڑ روپیہ آ گیا 100 بندوں کا جو بھی تھا، تو وہ پیسہ لے کے تو وہ اپنا جو پروونشل آفس ہے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ پروونشل آفس جو ہے آگے کراچی بھیج دیتا ہے۔ کراچی میں کوئی 12 بورڈ آف ڈائریکٹر کے بندے ہوتے ہیں بینک کے، ان بینک ڈائریکٹر کے اوپر ایک چیئرمین ہوتا ہے، اور چیئرمین کی گردن یا جو بھی اس کی شرح ہے وہ منسٹر آف فائنانس کے پاس ہوتی ہے۔ وہ جیسے کہے گا اس کو اس طرح کر لیں گے، یا کسی سیاستدان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو سارا پیسہ ہے یہ اپنا وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جن لوگوں کا پیسہ ہے ان کو شاید میرے خیال میں کوئی قرضہ شاید ہی ملتا ہو، میرے خیال میں کوئی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ان کو کوئی قرضہ ملتا ہوگا۔ وہ انہی لوگوں کو قرضہ دیا جاتا ہے جو ان کے منظور نظر ہوتے ہیں، یا وہ زیادہ سے زیادہ سیکیور ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ ان کو سود کی شرح دیتے ہیں، تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ باقی جو بینک جو پیسہ ہے وہ بینک کے تہہ خانوں میں، بینک کے والٹس میں، جس کو والٹس کو سیف کہیں گے نا، بڑی بڑی سیف ہے، اس میں بند رہتا ہے۔ اور یہ اسلام اور معیشت کے اصولوں کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ جتنا پیسہ آپ کا مارکیٹ میں ہوگا، مارکیٹ میں ریل پیل اس کی ہوگی، اس سے کاروبار چلیں گے، بلڈنگیں بنیں گی، لوگ کھائیں گے پیئیں گے، فیکٹریاں لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ لیکن جب پیسے کی جو سپلائی ہے وہ آپ روک لیں گے، ختم کر دیں گے، یا مرضی کے لوگوں کو دیں گے، تو وہ میرے خیال میں ایک معیشت کے پہیے کو روک لیتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو پیسہ ان کے پاس آتا ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا 10 کروڑ پہ آیا، تو وہ 10 کروڑ کے مقابلے میں اس کو 10 گنا بڑھا کے مطلب 10 ٹائمز 100 کروڑ کے قرضے دے سکتے ہیں۔ چلے اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ 1 کروڑ مثال کے طور پر ڈپازٹ آئے ہیں، 10 کروڑ کے قرضے آگے دے سکتے ہیں۔ تو اس میں 9 کروڑ جو ہے نا وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں، وہ تو ہوا میں ہے، نہ وہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس اس کی ملکیت ہے، نہ اس کی ان کے پوزیشن میں۔ 1 کروڑ کے اوپر وہ 5% سود دیتے ہیں اپنے کھاتہ داروں کو، 5 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، اور دوسرے طرف وہ 10 کروڑ کے اوپر 15% سود چارج کرتے ہیں، اور 1 کروڑ 50 لاکھ روپے کماتے ہیں۔ اس طرح سے ایک ہی جھٹکے میں وہ تقریباً 1 کروڑ 45 لاکھ نیٹ ان کو نفع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ پیسہ مارکیٹ میں نہیں ہوتا، معیشت کا پہیہ بھی بند ہوتا ہے، لیکن وہ موٹے سے موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ انہی لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں جو سیکیور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ شرح سود بھی زیادہ دیتے ہیں۔ ایک بڑی میری اپنی مثال، میں نے کسی میٹنگ میں تھا، تو اس وقت شاید یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، تو انہوں نے ایک اسکیم نکالی تھی ینگ لوگوں کو، نوجوانوں کو قرضے کی سہولت کے لیے۔ تو انہوں نے پوچھا نیشنل بینک کے جو پریزیڈنٹ تھے کہ جی آپ نے ایک فرد کو کتنا قرضہ دیا ہوا ہے،
تو کہنے لگا نہیں یہ تو کانفیڈینشیل ہوتا ہے جی، رازداری ہوتی ہے، ہم کسی کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے. تو پی ایم صاحب نے کہا جی میں نام تو نہیں پوچھ رہا، میں نے پوچھا کہ ایک بندے کو ایک وقت میں آپ نے کتنا زیادہ سے زیادہ قرضہ دیا ہوا ہے. تو بہت ہی پس و پیش کے بعد، ریلکٹنس کے بعد، ان پریزیڈنٹ آف بینک نے یہ جواب دیا جی ہم نے 21 ارب 21 بلین روپیہ ایک بندے کو دیا ہوا ہے. تو اس پہ پی ایم صاحب کافی سیخ پا بھی ہوئے. ان کا یار میں آپ سے 100 آپ 21 بلین کی بات کریں، میں 100 بلین آپ سے 5 کروڑ جوانوں کے لیے مانگ رہا ہوں، یا 3 کروڑ جو بھی نوجوان ہیں ان کے لیے 5 سالوں کے لیے مانگ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں گے اگر وہ 100 ارب 3 کروڑ نوجوانوں میں تقسیم ہوگا، وہ کاروبار کریں گے، مطلب ہے فیکٹریاں چلیں گی، اس سے سروسز ہوں گی، چیزیں خریدیں گے، مال خریدیں گے، مال بیچیں گے، تو اس سے اکانومی میں کتنا مطلب نکھار آئے گا، اکانومی پراسپر کرے گی. ابھی جو ہے یہ چونکہ اب انفارچونیٹلی حکومت نے اسٹیٹ بینک کو بھی شاید آزاد کر دیا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے اوپر حکومت کا کوئی ریسٹرکشن نہیں رہی، تو اب بالکل یہ مادر پدر آزاد ہو جائیں گے. یہ جب چاہیں گے کرنسی کی جو ہے وہ ریل پیل کو روک لیں گے یا اس کو زیادہ کر دیں گے. تو یہی موقع ہوتا ہے جس پہ یہ ساری انفلیشن بڑھتی ہے، اور 1 روپے کی چیز جو ہے وہ مطلب 10 روپے میں یا 100 روپے میں بکتی ہے. تو بینکنگ کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. ایک تو منی سپلائی کوئی ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، بینکر کے کنٹرول میں. اور بلکہ میں نے پہلے بھی کسی ویلاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو اس کے تھے اپنا کچھ بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے کیا ان کے بارے میں کہا ہے، بینکوں کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ان کے خیالات ہیں. یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ امریکہ کے بینکر جو ہیں، امریکہ کا بینکر جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں بینکر جو ہیں نا، یہ دشمن کی فوجوں سے زیادہ کسی ملک کی لبرٹیز یعنی آزادی کے لیے، ساورنٹی کے لیے، خود مختاری کے لیے خطرناک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک ہنری، یہ جو تھا جنرل موٹرز کا مالک جو تھا ہنری فورڈ، اس نے بھی یہی کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے سسٹم کو سمجھنے کی، اگر لوگوں کو یہ سسٹم سمجھ میں آ جائے تو وہ آج ایک مطلب انقلاب لے آئیں گے. تو کچھ مطلب ایک تو ہم تو کیا کر رہے ہیں مذہبی باتیں، لیکن جو دنیا کے فلاسفر ہیں یا دنیا کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کے سخت خلاف. یعنی مختلف ماہرین کے اقوال میں یہی میں نے عرض کیا کہ ارسطو جو ہے یونان کا ایک فلسفی ہے، پہلے میں نے کسی ویڈیو میں عرض کیا تھا، وہ کہتا ہے کئی وجوہات کی بنا پر سود خور کا پیشہ قابل نفرت ہے، کہ یہ نامراد کیش یعنی نقدی سے اپنا نفع کماتا ہے، بجائے اس کے کہ معیشت کو صنعت و عفت سے محنت مزدوری کے ذریعے کمائے، جس کے لیے نقدی بنائی گئی ہے. سود خوروں کی خصلت ان کی ناپاک سوچ اور کمینی ہوس ہے. یہ آج سے 350 قبل مسیح، 2350 سال پہلے یہ مطلب ہے یہ ارسطو نے یہ کہا تھا. پھر ان کا جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امریکی صدر اینڈریو جیکسن نے بھی یہ کہا کہ تم سب اژدہوں، سانپوں اور لٹیروں کی ایک غار ہو، میں تمہارا صفایا کر کے رہوں گا. کیونکہ بینکر ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو مختلف قسم کے چارٹر دے کے آزادی دی جائے، منی سپلائی کے لیے، منی کنٹرول کرنے کے لیے، اور پیسے کو لوگوں میں سے سمیٹنے کے لیے. یہ بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ سونا چونکہ ایک قیمتی میٹل ہے، امریکہ میں 1935 میں اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا کہ کوئی بندہ پرائیویٹ طور پہ سونا اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. تو یہ مطلب ہے کیونکہ پیسہ ان کے پاس بے شمار ہوتا ہے اور پیسہ ڈھیروں ڈھیر ہوتا ہے اور بغیر کو کام کی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سیاستدانوں کو بھی خریدتے ہیں، بیوروکریٹ کو بھی خریدیں گے، عام بزنس مینوں کو بھی خریدیں گے، اور ان سے اپنے مطلب کے مزے سارے پالیسیاں بنواتے ہیں. تو یہ جو عام بینکر ہیں، یہ سود مطلب ہے جو بھی تھا، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ سود سارے تینوں مذاہب میں حرام کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں، اسلام میں اور یہودیت میں بھی اور عیسائیت میں بھی. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کافی ان کو مطلب ہے اپنے
کلیسا کہہ لیں اس کو یا چرچ کہہ لیں، جو بھی تھا، وہاں سے نکال دیا تھا یہودیوں کو، کیونکہ وہاں یہ سارا یہ سودی کاروبار، یہ سکے منی چینجر وہ بھی کام کر رہے تھے۔ یہودیوں کے لیے ایک اور بھی چیز ہے کہ وہ اپنے یہودیوں سے سود نہیں چارج کرتے، وہ نان جوز سے سود چارج کرتے ہیں، جن کو جینٹائل یا گویم کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی مطلب ان کی مطلب باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی تو نہیں، لیکن اب اس وقت جو ہے یہ پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سب جگہ ان کے سینٹرل بینک انہوں نے اسٹیبلش کر دیے ہوئے ہیں۔ اس سینٹرل بینک میں پوری اس پاپولیشن کا، اس ملک کی پاپولیشن کا جتنا بھی سیونگ ہے یا پیسہ ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، اور جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کو اپنے مطلب کے طور پر، اپنی مقصد کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، دیتے ہیں، اس کو مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے 10-15 سال پہلے 5 ممالک تھے جنہوں نے سینٹرل بینک قائم نہیں ہونے دیا تھا، جس میں لیبیا تھا، سوڈان تھا، نارتھ کوریا تھا، ایران تھا اور کیوبا۔ یہ 5 ممالک تھے جس میں ان کو اجازت نہیں ملی، لیکن اب ماشاءاللہ سب مطلب لیٹ گئے اور انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس طریقے سے میرے خیال میں وہ پوری دنیا پہ قابض ہو رہے ہیں۔ اور یہ ایک اور طریقہ کار ہے، شاید اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کریں تو جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تو ان بادشاہ کے قریب ہوئے تھے، تو انہوں نے خود شاید والنٹرلی کہا تھا کہ یا ان کو دے دیا گیا تھا یہ پیسے کا انتظام جو بھی تھا، ٹریجرار کہہ لیں، جو بھی وزیر خزانہ کہہ لیں، وہ ساری منی کنٹرول کرتے تھے۔ دوسرے ان کے ذہن میں ایک اور خط سوار ہے یہودیوں کے ذہن میں کہ ہم دنیا پہ قابض ہو جائیں گے حضرت سلمان کی طرح، سلمان علیہ السلام کی طرح، کیونکہ وہ ہوا بھی ان کے کہنے پہ شاید چلتی تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ منی کنٹرول کے ذریعے ہم پوری پاپولیشن کو بھی کنٹرول کر لیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ان کے متعلق آیات اور قصے اور کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ سارے مسلمانوں کو ترجمے کے ساتھ غور سے پڑھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کا پس منظر کیا ہے اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ فی الحال آج کے لیے یہی میرا کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم، پھر نیکسٹ ٹائم کریں گے۔